اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم میں امت واحدہ کا ذکر ہوا ہے۔ امت کا تصور بغیر امام کے اور امام کا بغیر امت کے ممکن نہیں۔ امت مسلمہ کے نظام کو چلانے کے لیے جیسا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا وجعل امامتنا نظاما للامہ، کہ ہماری امامت اور ولایت کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے نظام کے طور پر قرار دیا ہے۔ امامت کا نظام، ولایت کا نظام قرآن کی تعلیمات، قرآن کی صریح تعلیمات سے متخذ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ آپ کا صرف اور صرف اللہ ولی ہے، اور آپ کا بس ولی رسول ہے، اور آپ کا ولی وہ ایمان لانے والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہیں۔ یہ امامت و ولایت کا نظام جو ہے یہ اوصاف و اہلیت پر مبنی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہلیت کی بنیاد پر اطاعت ہے۔ ہم خدا کو ولی مانتے ہیں چونکہ اہلاً للعبادہ ہے، ہم رسول کو ولی مانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں چونکہ خدا نے ان کو تمام کمالی صفات سے آراستہ فرمایا، اور صاحبان امر اولو الامر کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ ان اوصاف کے مالک ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر ان کو ہم زمین پہ تمکن عطا کرتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں یعنی ذکر الہی کو قائم کرتے ہیں۔ لذکر اللہ اکبر، سب سے بڑی بات قرآن میں جو ہے ذکر الہی کا قیام ہے، توحیدی نظام کا قیام ہے۔ توحیدی نظام کا قیام دنیا میں بغیر ولایت کے نظام کے نہیں ہو سکتا۔ لیظہر علی الدین کلہ، تبھی تو حق محقق ہوگا جب ولایت کا نظام قائم ہوگا، اور امت اسلامی کا نظام اسی ولایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ بنی الاسلام علی الخمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج اور والولایہ۔ وما نودی بشیء افضل من الولایہ فإنہا مفتاحہن۔ نماز کی دین کی بنیاد 5 ارکان پہ ہے، نماز پہ ہے، روزے پہ ہے، حج پہ ہے، زکوٰۃ پہ ہے اور ولایت پہ ہے۔ اور بغیر ولایت کے یعنی ان سب میں جو ہے سب سے زیادہ فضیلت کون سی چیز رکھتی ہے؟ ولایت۔ نظام ولایت سے جڑنا، حبل اللہ سے جڑنا، تمسک پیدا کرنا، قرآن صامت و قرآن ناطق کو ساتھ لے کے چلنا، اس کے ذریعے نظام امت قائم ہوتا ہے۔ امامت کا نظام وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو اہلیت رکھتے ہیں۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، وہ اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ قوم کی ہدایت کریں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ یہدون بامرنا، صاحبان امر وہ ہیں جو کہ یہدون بامرنا کرتے ہیں۔ اسی نظام ولایت اور امامت و امت کی ایک چھوٹی سی مثال ہمیں خداوند متعال نے توفیق دی کہ اپنی زندگی میں اس کا ایک مشاہدہ، ایک جلوہ دیکھیں۔ تقریباً 45 سال پہلے انقلاب اسلامی کا ظہور ہوا۔ والفجر ولیال العشر، 10 دن گزرنے کے بعد ایک انقلاب برپا ہوا۔ امام خمینی تشریف لائے اور 10 دن کے اندر 2500 سالہ حکمرانی بادشاہت
جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی۔ وہاں پر انہوں نے جو انقلاب برپا کیا، لوگوں کے دلوں پہ راج کو قائم کیا، اس کے نتیجے میں ایک ایسا نظام وجود میں آیا جس نے شہنشاہیت کا تختہ الٹ دیا۔ وہ شہنشاہیت کا نظام جو دنیا کی جو استعماری طاقتیں تھیں ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ انقلاب کی کامیابی سے پہلے اس کے رہنماؤں نے، اس کے رہبروں نے کہا تھا کہ ہم فلسطین کی آزادی تک جنگ لڑیں گے، اسرائیلی وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ نسلی امتیاز اور اپارٹھائڈ کی بنیاد پر قائم ریاستیں دو تھیں، افریقی، جنوبی افریقہ اور اسرائیل۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد دونوں حکومتوں کو ایران اسلامی نے ان سے تعلقات توڑ دیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا جب آزاد ہوا تو اس نے سفر کیا ایران، اور ایران کے رہبران انقلاب کا شکریہ ادا کیا۔ اور آج اگر کوئی ملک سینستی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے، وہ ایران اسلامی ہے، ایران مقتدر ہے، جو ولایت کے نظام سے جڑا ہوا ہے، جس نے ایک ولایت کا ایک چھوٹا سا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ ولایت فقیہ کا نظام ایک عام انسانوں کا، معصومین کا نظام نہیں ہے، غیر معصوم افراد نے قائم کیا، لیکن اہلیت کی بنیاد پہ قائم کیا ہے۔ مقبولیت بھی اسے حاصل ہے، لیکن مقبولیت کی بنیاد پر صلاحیت اور اہلیت کا تعین نہیں ہوتا۔ مغربی جمہوریت اور اسلامی جو نظام کے بنیادی فرق یہی ہے۔ اسلامی نظام میں حکومت کا حق، حاکمیت کا حق صالحین کے پاس ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے زمین کے جو وارث ہیں وہ میرے صالح بندے ہیں۔ ہر ایک شخص صلاحیت نہیں رکھتا۔ ولایت جو ہے، حق حاکمیت اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے اور صالحین کے لیے ہے۔ ہاں، عوام کی ذمہ داری ہے، عوام کو اختیار ہے کہ وہ اپنی طاقت جو خدا بند کے متعال کی طرف سے ان کو دی گئی ہے، وہ اختیار دیا گیا ہے، وہ قدرت دی گئی ہے کہ وہ اگر کونوا مع الصادقین ہو جائیں، صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں، تو صادقین دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، دنیا میں نظام قائم کر سکتے ہیں، وہ نظام جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ عوام کو حاکمیت کا حق خود قرآن نہیں دیتا، ذمہ داری دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے کہ وہ اہل افراد کا ساتھ دیں، اہل افراد کو پہچانیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اعرف الحق تعرف اہلہ، حق کو پہچانو، حق والوں کو پہچان لو گے۔ آج انقلاب اسلامی ایران کے تقریباً 45-50 سال کے گزرنے کے بعد اور ایک ایسی استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ایران اسلامی دنیا کے علاقائی بلکہ دنیا کی طاقت بن کے صبح سامنے ابھر کے آیا ہے۔ اس نے آج وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو دنیا بھر میں کسی اور مسلمان ریاست نے انجام نہیں دیا۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک انوکھا کام ہے جو ابھی ہوا ہے، نہیں، مزاحمت کا جو محاذ ہے اس کی سربراہی پہلے سے یہی نظام جو تھا ولایت کا اور قیادت کا کر رہا تھا۔ داعش کا مقابلہ کیا تو اس نے کیا، داعش کو جس جنرل نے، جس فرماندے نے، جس سردار نے مقابلہ کیا، اس کو ٹرمپ نے اور صہیونزم نے قتل کیا۔ اس سے بہت پہلے بوسنیا میں جب مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا تو یہ دیکھے بغیر کہ وہ سنی ہیں، شیعہ ہیں، اسی نظام نے ان کی حمایت کی تھی، کوئی اور مسلمان ریاست نہیں گئی تھی وہاں پر۔ فلسطینیوں کے بارے میں عوام میں بات پھیلائی گئی، یہ خدا نخواستہ ناصبی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، نہیں، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کی مزاحمت حق پر مبنی ہے۔ صہیونسٹ کی تحریک جو ہے وہ اپارٹھائڈ اور نسلی امتیاز پہ مبنی ہے، اور وہ مزاحمتی محاذ آج تک کامیاب تھا۔
اکتوبر کی 7 تاریخ کو اگر حماس نے حملہ کیا اور دنیا نے اس کی مذمت کی ہے تو اسے حق نہیں ہے اس مذمت کا. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ 20 سال سے جو غزہ تھا اسے ایک عظیم زندان میں تبدیل کر دیا گیا تھا. ایک بہت بڑے the largest prison, open air prison in the world, the largest concentration camp میں تبدیل ہو چکا تھا. وہاں پہ جو ظلم و بربریت کا راج تھا، کیسے حماس والوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا، فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا، انہوں نے مصالحت کی کوشش کی، انہیں رد کر دیا گیا، ان کی باتوں کو مسترد کر دیا گیا. 2019 میں جب عوام اٹھی غزہ کی اور انہیں جو باڑھ ہے اس کی طرف سفر کیا کہ ہم اپنے ملک، اپنی سرزمینوں تک واپس جانا چاہتے ہیں، تو ان کو نہتوں کو گولیاں ماری گئیں. حتیٰ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے مریض جاتے تھے، ان کو گولیاں سیدھے ان کے سر پہ ماری جاتی تھیں. جوانوں کو مارا جاتا تھا، وہ صرف پتھراؤ کرتے تھے اپنے حق کے حصول کے لیے. یہ نظام ولایت ہر ملک میں، ہر جگہ جہاں پہ ظلم و بربریت ہوتا ہے وہاں پہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں کی عوام مستحکم ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اس عظیم قوم اور اس عظیم نظام کا نمائندہ ایک شجاع اور ایک دانشور شخص جو ہے پاکستان کی سرزمین پہ آ رہا ہے. وہ خود دانشور ہے، وہ خود فقیہ ہے، خود وہ اعلیٰ اقتدار کا کیا کہتے ہیں اس کے اندر اس کے پاس تجربہ ہے. اس نے چند سال عدالتی نظام کی سربراہی کی ہے. اس نے امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کے متولی رہے ہیں. ان کی اہلیہ خود ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے تعلیمی نظام پہ، عدالتی نظام پہ کام کیا ہے. ایسی شخصیات ہمارے ملک میں آ رہی ہیں. ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی عظیم ہستیوں کی پرجوش استقبال کریں. ایک ایسی قوم کی نمائندگی کی صورت میں کل اور پرسوں اور ترسوں 22، 23 اور 24 تاریخ کو یہ مہمان اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ہوں گے. وہاں پہ عوام کو والہانہ استقبال کرنا چاہیے. حکومت کو، پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس والہانہ عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے جو راستے ہو سکتے ہیں ان کو اپنایا جائے. ہمیں اس بات کا خیال ہے کہ امن عامہ کے پیش نظر، خود مہمانوں کی حفاظت کے پیش نظر تمام حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس اسلامی امت کے عظیم ہیرو کے اور عوام کے درمیان جو ہیں فاصلے بنائے جائیں، باڑ کھڑی کی جائے. یہ وہ رہبر ہیں، یہ وہ رہنمائیں جو جنگ میں، جو ہر مشکل وقت میں پیش رہے ہیں، وہ عوام کے اندر رہنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں صدر رئیسی صاحب جو ہیں تمام تر مصروفیات کے باوجود ہر ہفتے کسی نہ کسی صوبے کے مرکز کا اور شہروں کا اور دیہاتوں کا دورہ کرتے ہیں، اپنی عوام کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، ان کے مشکلات کو سنتے ہیں، ان کے مسائل کو سنتے ہیں، ان کا حل تلاش کرتے ہیں. وہ تمام خطرات کو مول لیتے ہیں. وہ ایسے عوام، وہ ان کا دل دھڑکتا ہے اپنی قوم کے ساتھ، امت کے ساتھ. تو لہٰذا ہمیں اس بات کی، اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے، سوچنا چاہیے، ہمیں ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو، ہماری قوم کو، کہ یہ وہ کون سا راز ہے جو 40-50 سال میں اس قوم کو اس طاغوت کے اور جہالت کے زمانے سے نکال کے دنیا کی ایک پیش رو طاقت میں بدل دیا ہے. اس سبق کو ہمیں سیکھنا چاہیے. انہوں نے اپنے شہروں کو کیسے آباد کیا ہے، انہوں نے کیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کہتے ہیں ملا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کیا جانتا، وہاں پہ قیادت علماء کی ہے، فقہا کی ہے. انہوں نے اس وقت ایران کو کم از کم 10 شعبوں میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کٹنگ ایج جو ہیں محاذوں میں دنیا کے پہلے 5 سے لے کے 10 جو ہیں لیڈنگ کنٹریز میں قرار دے دیا ہے.
تو یہ علماء کی قیادت یہ کرشمے پیدا کرتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی صلاحیت، دشمن کو سامراج کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی صلاحیت، امریکہ کو للکارنے کی صلاحیت، روس کا ساتھی بن کے اس کو ہمت دلانے کی صلاحیت۔ اگر ایران اور روس اور چین آپس میں مل رہے ہیں تو ایک سطح پر ان کے تعلقات ہیں، ایران روس کے زیر تسلط نہیں ہے، ایران خود ایک طاقت ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اسی نظام ولایت کے صدقے میں، ذرا سا اس کا ایک نمونہ، ایک ناقص نمونہ۔ آپ سمجھیے کہ مولا علی کا نظام ہو، ہمارے اسلاف و بزرگوں کا نظام ہو تو وہ کیا ہوگا؟ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، اس کو اوپر لوگ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ حق ادا کریں تو اس پردے کو ہٹانا ہوگا اور لوگوں کو اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جس نے نظام ولایت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، آپ دیکھیے شام میں، سوریہ میں بشار اسد نے اپنا ہاتھ دے دیا ایرانیوں کے ہاتھ میں، آج وہ بچ گیا۔ مورسی ایجپٹ میں آنکھیں دکھا کے گیا ایرانیوں کو، اس کا نظام نہیں بچا۔ تو ولایت کے ساتھ جڑیں۔ پاکستان اور ایران دنیا کی عظیم طاقتیں ہیں، اگر مل جائیں تو دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں آنا چاہیے، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ خدا را ہماری حکومت، ہماری عوام اس سازش، عالمی سازش کو سمجھیں۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اگر یہ ہے تو حق یہ ہے کہ حق والوں کے ساتھ ہو جائے۔ اس میں پاکستان کی بھی نجات ہے، عالم اسلام کی نجات ہے، امت اسلام کی نجات ہے، انسانیت و بشریت کی نجات ہے۔ جس طرف امریکہ، اسرائیل جس طرف دنیا کو لے جانا چاہتے ہیں، دین اور اخلاق سے عاری دنیا، ظلم و بربریت پر مبنی دنیا جس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اگر اس کے مقابلے میں ہمیں مزاحمت کرنی ہے تو پاکستانی اور ایرانی عوام کو آپس میں جڑنا ہوگا، ان کی حکومتوں کو اپنے سینے، ایک دوسرے کے سینے سے لگانا ہوگا، اور دنیا کی قیادت ہاتھ میں لینی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔